ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، یہ مدارس کے جو اجلاس ہوتے ہیں کہیں کہیں تو ایک سال میں ایک بار ہوتے ہیں اور کہیں 2 اور 3 سال میں ایک بار ہوتے ہیں، لیکن ایک سال میں 2 بار اکثر و بیشتر نہیں ہوتے، بس ایک ہی مرتبہ بلایا جاتا ہے۔ اور یہ مدرسے امت کی پہچان ہے، یعنی جس طرح کسی آبادی سے گزر رہا وہ آدمی اور اس میں کوئی مینار نظر آئے تو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ انجانا آدمی بھی پہچان لیتا ہے کہ یہاں مسلمان آباد ہیں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مسجدوں کے مینار بلند ہونے چاہیے تاکہ شان توحید کا دور تک پتہ چلے۔ آج کل تو ریڈی میڈ مینار آنے لگ گئے، کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ آندھی میں گر گئے، اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ وہ آندھی میں گر گئے، یا تیز آندھی چلی کسی کے ٹین شیڈ اڑا اور اس میں جا لگا تو تب گر گئے، پیسہ کم خرچ کرنا پڑے۔ یہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہے مسجدوں میں مضبوط مینار، میں اپنے ذہن سے اس دور میں سمجھتا ہوں کہ مطلوب ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب ایک شعر پڑھتے ہیں کہ مسجدیں کچی تھی تو پکے تھے نمازی، یہ شعر آج نہ پڑھا کرو، یہ شعر اب مت پڑھا کرو، اس سے دل ٹوٹتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ اس فتنے کے دور میں جبکہ فتنہ عروج پر ہے، اگر مسجدوں میں کوئی مسلمان پہنچتا ہے تو پہلے دور میں جب فتنے اتنے نہیں تھے اس زمانے کے ولیوں سے کم نہیں ہے آج کا عام مسلمان۔ بات سمجھے نہیں؟ آپ توجہ رکھیے، میں آپ سے یاد کر رہا ہوں کہ اس دور میں جو ایمان ہمارے پاس موجود ہے، جبکہ چاروں طرف سے ہمارے اوپر ایمان کو لوٹنے کے اسباب اور حالات استعمال کیے جا رہے ہوں، طاقت کا استعمال بھی ہو رہا ہو، وسائل کا استعمال بھی ہو رہا ہو، اور پلاننگ کے تحت پلان بنا کر کے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں۔ یہ جتنے پلان بدماشیوں کے چل رہے ہیں کہ صاحب موبائل کے اندر طرح طرح کی خرافات بھر دی گئی، اس میں غیر ایمان والوں کے لیے کوئی خرابی نہیں ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کے اور کیا بدماشی ہوگی کہ دھرتی خدا کی ہو اور پوجا غیر خدا کی ہو۔
وجود خدا نے دیا ہو، جھکایا کسی اور کے سامنے جا رہا ہو، اس سے بڑھ کر کے اور بڑی خرافات کوئی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اسی کے بارے میں اللہ نے فرما دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس میں کوئی شک نہ کرے کہ اللہ تعالی مشرک کی مغفرت نہیں فرماتا ہے، نہ فرمائے گا، اور جس کے علاوہ جتنے بھی کوئی گناہ کرتا ہے جی بھر کے کر لے، مرضی ہے جسے چاہے گا معاف کرے گا۔ کون پوچھنے والا ہے اس سے؟ وہ ساری زندگی گناہ کرتا رہتا ہے آدمی، آخر میں اللہ کی طرف سے نہ جانے کون سی اس کی نیکی قبول ہوتی ہے، پلٹتا ہے، زبان پر کلمہ جاری ہوتا ہے اور بخشایوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، وہ کس کو چاہے بخشے اور کس کو چاہے نہ بخشے، یہ ہمارے پاس نہیں ہے، یہ اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اگر کوئی کفر و شرک میں مبتلا ہو کے دنیا سے جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کر دیا کہ اسے تو میں بخشوں گا نہیں، اس کے ساتھ تو میرا جھگڑا ہے، کیونکہ ذات میری ہے جو اسے نعمتیں دینے والی ہے، پیدا میں نے کیا ہے، ہر چیز ہر انعام میں نے دیا ہے، اور بے ایمان میرے خیر کے سامنے جا کے جھک رہا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو اس بنیاد پر جدا کر سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے ساتھ آنکھ ملاتی ہے، جبکہ شوہر کا اس کے اوپر کوئی احسان نہیں سوائے اس کے کہ گھر میں رکھ رہا ہے اور کھانا پینا کھلا رہا ہے، باقی سارا احسان اللہ کا ہے اس کے اوپر، محض اتنی سی بات کی وجہ سے وہ اپنے شوہر ہونے کے حق میں کسی کی آنکھ ملانا بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اور اس رب کی قسم، اس نے تو سب احسانات کیے ہیں، وہ کیسے اپنے بندے کے لیے اپنے غیر کی شرکت کو گوارا کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بڑے بڑے احسانات کیے ہیں، تو میں اب یہ کر رہا کہ پہلے دور میں گناہوں کے اسباب اتنے نہیں تھے جتنے آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کی جیب میں گناہوں کا پورا پلندہ پڑا ہوا ہے، موبائل ہے، نوجوان ہے ہمارا، اس میں وہ فری فائر دیکھ رہا ہے، اس میں وہ دماغ خراب کرنے والے گیم لوڈ کر رہا ہے، پب جی لوڈ کر رہا ہے، اور سیدھے یا ٹیڑھے گیم لوڈ کر کے ان میں الجھا ہوا ہے، چل لڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اسی میں لگ کر کے اپنا پورا قیمتی وقت برباد کر دیتے ہیں۔ انہیں یہ پتا نہیں کہ یہ وقت اللہ نے ہمارے لیے جو عطا کیا ہے زندگی کا، اس کا حساب بھی ہونا ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اور 5 سوالات ہوں گے۔ پہلا، عن عمرہ فیما افنا، زندگی کن چیزوں میں کھپائی ہے۔ جو وقت کو دینے والا ہے وہ وقت کا سوال کرے گا۔ جوانی کا خاص زمانہ ہے، اس کے بارے میں ایک سوال الگ سے ہوگا۔ وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَى، اور جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کن چیزوں میں آزمائی ہے۔ اب جوانوں سے دو سوال ہو گئے، ایک تو مکمل پوری زندگی کا سوال ہر ایک سے، اور ایک اس کی زندگی میں جو خاص زمانہ جوانی کا آیا ہے اس زمانے کا سوال کیا جائے گا کہ وہ زمانہ خاص طور سے بچا کے تو نے کہاں لگایا، کیونکہ جوانی تو اندھی گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہماری عبادت کرے اور ہمیں ایسی سلامتی اتباع عطا فرمائے کہ ہم اس کی منشا کے مطابق اپنا وقت گزار لیں، ورنہ جوانی کے زمانے میں پڑھا لکھا ہو وہ بھی آنکھ بند کر کے اپنے جیسا کسی کو نہیں سمجھتا۔ اسی لیے رب نے کہا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا زمین کے اوپر اکڑ کے مت چل، اترا کے مت چل۔ اگر تو اکڑ کے چلتا ہے، اگر تو اپنے بالوں کو گھما کے چلتا ہے، اگر تو سر پہ مختلف طرح کی کٹنگ کرا کے اور ٹوپی کے بغیر چلتا ہے، اور تو اپنے پیروں میں پتلون ڈال کے اور اپنی شرٹ کو یا ٹی شرٹ کو اتنے اوپر کر کے کہ تیرا پورا سطر بھی نظر آتا رہے اور تجھے خیال نہ آئے، تو اس طرح اترا کے چلتا ہے، یہ تیرا اکڑنا اور اترانا پہاڑوں سے اوپر نہیں تیرے قد کو نکال سکتا ہے، یا تیری ایڑیاں جو اکڑاہٹ کے
ساتھ زمین پہ لگتی ہیں یہ زمین کو نہیں پھاڑ سکتی ہیں۔ رب کہتا ہے انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، بے شک تو ہرگز زمین کو نہیں پھاڑ سکتا ہے اور پہاڑیوں کی بلندیوں کو تو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یقیناً تجھ سے اونچے قد کے ہیں، یقیناً تجھ سے طاقتور زمین ہے۔ پھر یہ بتاؤ اللہ کی دھرتی پہ آسمان جیسے بلند قامت اللہ کے بنائے ہوئے ایک اس مخلوق کے سامنے اکڑنے کی ضرورت کیا پڑی ہے تجھے؟ ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ سر جھکا کے اللہ کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے قدم قدم پہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کرتے ہوئے چل۔ اگر تو روڈ پہ جاتا ہے خدا ہی ہے جو بچانے والا ہے، ورنہ ہزاروں واہن ہمارے آگے پیچھے سے گزرتے ہیں، اگر وہ چاہے تو ذرا بھی بیلنس بگاڑ دے اور ہماری دھجیاں اڑا دے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے اور جس کا وقت جہاں لکھا ہے وہ آگے رہتا ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں ایک طالب علم علی گڑھ کے علاقے کا ایک گاؤں ہے علی گڑھ میں دھنساری، قصبہ چھرا کے برابر میں، وہاں کا رہنے والا پڑھتا تھا۔ اس کے گھر والے آئے، امتحان کا دور چل رہا ہے، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے گھر جانے کی بات کی، اصرار کیا کہ نہیں ہم انہیں گھر لے جانا چاہ رہے ہیں، طبیعت کچھ اس کی متاثر تھی۔ استاد جی نے کہا کہ نہیں آپ نہ لے جائیں، ہاتھوں میں ایک پر ایک ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، جس طرح کے ڈاکٹر سے چاہے علاج کرا لے، لیکن وہ نہ مانے۔ استاد نے بہت زیادہ اصرار کیا کہ نہیں لے جائیں گے آپ، مگر وہ نہیں مانے۔ استاد نے کہا کہ ہم چھٹی نہیں دے سکتے ہیں، پھر محتمم صاحب سے مل لیجئے، وہ اگر چھٹی دینا چاہے آپ کو تو چھٹی دے سکتے ہیں، لیکن وہ ان سے بھی نہیں ملے اور اس بچے کو گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر کی طرف لے کے چلے گئے۔ علی گڑھ سے کچھ پہلے ایسا ہوا کہ ایک ہوٹل پہ اترے اور بچہ بیچ میں بیٹھا ہوا تھا، چائے پی، جب اب دوبارہ بیٹھے تو بچہ اس سائیڈ پہ آ گیا، کنڈکٹر سائیڈ کے اوپر۔ جب ادھر آیا، رات کا وقت ہے، عشاء کے وقت وہ لے کر کے چلے ہیں، رات کا وقت ہے، جو ڈرائیور تھا اس نے اپنی ہونہاری ظاہر کی کہ صاحب کٹ مارنا آج کے دور میں فیشن بن گیا ہے نا، کٹ مار کے چلانا۔ ایسے ہی بائک والے 3 لڑکے بیٹھ لیتے ہیں اور پھر اسے اس طرح لے جاتے ہیں جیسے کوئی سانپ چلا جا رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر کے کوئی ہنرمند ہے ہی نہیں۔ بڑی بے وقوفی کی بات ہے، ماں باپ گھر میں انتظار کر رہے ہیں، بیٹا گیا ہے، سلامتی کے انتظار میں بیٹھے ہیں، کوئی حادثہ پیش آ جائے، ماں باپ بڑے پیار سے پالتے ہیں، جوان کر دیتے ہیں، بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، لیکن جوان جب اس طرح سے عجیب و غریب بے راہ روی اختیار کرتا ہے، خود اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی صحت کا سبب بن جاتا ہے۔ جوانوں کو چاہیے کہ وہ بائکوں کا غلط استعمال نہ کرے اور اپنے واہن کا غلط استعمال نہ کرے، اپنے چال چلن کا غلط استعمال نہ کرے۔ ہم اللہ کی نگرانی میں ہیں اور اللہ تعالیٰ ایک دن ہم سے ہر بات کا سوال کرے گا، ہمیں جواب دینا ہی ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ اب جو ہوٹل سے دوبارہ سوار ہوئے چائے پی کر، تو اب بچہ سائیڈ میں بیٹھ گیا اور ان کے برابر والا بیچ میں بیٹھ گیا، کیونکہ خدا کو یہی منظور تھا۔ کچھ دور جانے کے بعد ٹرالی جو گزر رہی تھی، اس نے تیزی سے اس کے پیچھے سے کٹ لیا، اندازہ نہیں ہوا کہ برابر کی کھڑکی اس کے جالے میں ٹکرائی، کھڑکی ٹوٹی اور اسی بچے کے سر میں جا کر کے ٹکرائی، جس کی وجہ سے اس کے بھیجے میں اس کی ہڈیاں گھس گئی۔ علی گڑھ میں اس کو 1-1.5 دن رکھا، آخر اللہ کا لکھا، اللہ کا فیصلہ غالب آیا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، یقیناً اللہ کا مقرر کیا وقت جو موت کا ہے وہ مؤخر نہیں ہوتا ہے، نہ آگے نہ پیچھے ہوتا، نہ بڑھتا نہ گھٹتا ہے۔ بہرحال اس کو اللہ کی طرف جانا پڑا، اللہ نے اسے بلا لیا ہے، اور ایک ہی بیٹا تھا، ایک بیٹی اور ایک بیٹا، جوان بیٹا ہے، ماں روتے روتے بےتاب ہے، گھر والے روتے روتے بےتاب ہے، بار بار روتے روتے ماں کہتی ہے کہ نہ لاتے تو کیا ہوتا، کیوں لے آئے تھے تم؟ لیکن اللہ کا لکھا مقدر میں جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔
خدا کی قسم اس واقعے کو بیان کرنے کے لیے ہمت چاہیے. ہم اس کے جنازے میں شریک ہوئے, سب لوگ موجود تھے, قبر پہ شریک ہوئے, کفن دفن میں شریک ہوئے. عجیب کوہرام مچا ہوا تھا. ایک ہی بیٹا, وہی جوان, وہی چلا گیا. اس کی آرزویں, ماں یہ کہتے ہو رہی ہے بیٹے اب کہاں جائے گا, تو دیوبند سے فارغ ہونے کی بات کرتا تھا, اب کہاں جائے گا. میں آپ سے, اپنے نوجوان بچوں سے, اپنے بھائیوں سے گزارش کر رہا ہوں, خدا کی قسم اپنی جان کی قیمت کو سمجھیے. خدا نے ہمیں جو جان عطا فرمائی ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے کہ اس کے ایک عضو کی بھی قیمت نہیں ہے. اگر کوئی ہم سے کہے کہ یہ دونوں آنکھیں مجھے دے دو اور میں آپ کو 50 لاکھ روپے دیتا ہوں, میں کہوں گا کہ تیرے 50 لاکھ روپیوں میں مجھے آگ نہیں لگانی. مجھے میرے رب نے یہ 2 لائٹیں دی ہیں, 2 آنکھیں دی ہیں, میں ان دونوں آنکھوں کو تجھے 50 لاکھ یا 1 کروڑ میں نہیں دے سکتا. کوئی کہے مجھے دل دے دو, 10 کروڑ روپے لے لو, میں دل نہیں دوں گا. کوئی کہے مجھے بھیجا نکال کے دے دو, میں آپ کو اربوں کھربوں روپے دیتا ہوں. نہیں, میرے رب نے یہ باڑی, ایک ایک چیز اس کی بڑی قیمتی عطا فرمائی ہے. اس باڑی کا بہت لحاظ کرنے کی ضرورت ہے. استحیوا من اللہ حق الحیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں اللہ سے ایسے حیا کرو جیسے حیا کرنی چاہیے. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی انا نستحیی من اللہ تعالی یا نبی اللہ والحمدللہ. اللہ کے نبی اللہ کا کرم ہے, ہم تو اللہ سے بہت شرماتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جو تمہارا حیا کو سمجھنے کا مطلب ہے وہ میرا مقصد نہیں. میرا مقصد یہ ہے وَلَكِن مَّنِ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ تَعَالَى فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. فرمایا وہ سر اور سر کے آس پاس کے اعضاء کی حفاظت کرے. سر کی حفاظت میں پہلے سرکار بھی کہتے ہیں ہیلمٹ لگا کے چلو. یہ پہلا سر کی حفاظت کا ظاہری مقصد ہے. اگر کوئی ہیلمٹ کے بغیر جائے اور ادھیکاری لوگ یا پولیس والے اس کا چلان کاٹتے ہیں, ظلم نہیں ہے بلکہ وہ اس کی حفاظت میں جو اس نے سستی برتی ہے اسے آئندہ کے لیے حفاظت کی طرف راغب کرنا مقصود ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ڈھا رہے ہیں. حدیث بھی کہتی ہے ظاہری مطلب اس کا یہ ہے کہ سر کی حفاظت کریں, اپنے سر کو ہر وقت میں اس طرح سے رکھیں کہ اس کے اوپر کوئی زد نہ پڑے. اور دوسرا مطلب وہ بہت صاف ہے کہ سر میں دماغ ہے, دماغ ایک سینٹر ہے, اس کے اندر معلومات ہوتی ہیں, ان کو اس کی حفاظت کریں. یعنی غلط معلومات اور غلط چیزیں آپ کے ذہن میں محفوظ نہیں رہنی چاہیے. انہیں کاٹ دو, انہیں ختم کر دو. ان باتوں کو دماغ میں آنے کے لیے گنجائش ہی مت چھوڑو. جیسے آج کے دور میں مثال کے طور پر اگر ہمیں کسی نے کوئی غلط بات بتائی اور ہم فی الفور اس کے اوپر سنتے ہی ایکشن کے موڈ میں آ جاتے ہیں, یہ بات حدیث پاک کہتی ہے نہیں, فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. سر کی حفاظت کیجئے, یعنی بھیجے میں غلط بات نہ آنے پائے. دماغ کی حفاظت کیجئے, دماغ میں غلط باتیں نہ آنے پائے. اور جن کانوں کی راہوں سے وہ غلط باتیں ہمارے اندر داخل ہوئی ان کانوں کی حفاظت کیجئے کہ کانوں کو غلط باتوں کو سننے, غیبتوں, چغلیوں اور ایک دوسرے کی لگائی بجائی جیسی باتوں کو سننے کے لیے استعمال نہ کیجئے. اللہ نے یہ کان ہمیں اچھی باتوں کو سننے کے لیے دیے ہیں. آنکھوں کا غلط استعمال نہ کیجئے کہ غلط جگہوں پر آنکھوں کو ڈال کر کے گناہوں کی طرف راغب ہوں. اور زبان کا غلط استعمال نہ کیجئے, حفاظت کریں کہ اس زبان پر اچھی باتیں ہی جاری ہونی چاہیے. کسی کے خلاف غلط بیانی, کسی کے خلاف چغلیاں, کسی کے خلاف اکسانے والی باتیں, ایک کو دوسرے کے خلاف ابھارنے والی باتیں, بہت چالاکیوں کے ساتھ بہت سے لوگ بڑا فتنہ برپا کرنے کی سازشیں رچ جاتے ہیں اور اپنی خاص میٹنگوں کے اندر وہ اس طرح خفیہ میٹنگ کر کے اور کسی کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں. یاد رکھیے رب نے کہا الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالی آسمان و زمین کی سب چیزوں کو جانتا ہے؟ کون کہتا ہے یہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے. آج قرآن کریم کو ہم نے صرف مرنے والوں کے پیچھے پڑھنے کا ذریعہ بنایا. مدرسے والوں سے آ کے
کے کہیں گے فلاں مر گیا، قرآن پڑھنے بھیج دیجئے۔ ہم انہیں دکانوں کے افتتاح، مکانوں کے افتتاح میں اگر کسی کے دل میں آ گیا تو، ورنہ تو کون افتتاح کر رہا ہے قرآن کریم پڑھوا کر کے؟ مگر زیادہ سے زیادہ ادھر مرنے والے کے سرانے کھڑے ہو کر آپ سورہ یاسین شریف پڑھ دیجئے، زیادہ سے زیادہ ادھر، ورنہ قرآن کریم کا پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اندر کیا کیا حکم ہے اللہ کی طرف سے ان پر عمل کرنا، یہ ہمارے بس سے باہر نکلا جا رہا ہے۔ ان چیزوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ یہ قرآن اللہ کا قانون کا رجسٹر ہے، قانون کی کتاب ہے۔ آپ ہر ملک کو دیکھیے، چھوٹا ہو یا بڑا، طاقتور ہو یا کمزور، کسی بھی زبان کو جاننے والا ہو، اپنے ملک کو چلانے کے لیے ان کے یہاں پر کچھ ضابطے ہیں، کچھ لا ہیں، کچھ قوانین ہیں، انہی کے مطابق پولیس، انہی کے مطابق عدالتیں چلتی ہیں اور قضایا کا حل اور تصفیہ ہوتا ہے۔ میرے پروردگار نے دنیا کو پیدا کرنے کے بعد آخری رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کر کے اور دیگر نبیوں کے بعد اخیر میں آپ کو قرآن کریم دیا اور یہ طے کر دیا کہ اب یہی اخیر تک چلے گا، اس کے خلاف کوئی قانون ایسا آئے کہ جو اس سے ٹکرائے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر دین اسلام کے خلاف کوئی ٹکرانے والا قانون لے کر کے آئے گا اور وہ اسے چاہے گا کہ میں اس پر زندگی گزار کے اور اپنی زندگی کو کامیاب بنا لوں، رب کہتا ہے نہیں قبول کیا جائے گا، کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا، ان کے لیے ضابطہ اتارا، ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھیجا اور پھر پیغمبر کو اٹھانے کے بعد اس کے وارثین کو اللہ نے نبی کی زبانی کہلوا دیا کہ میں پیغمبروں کو تو نہیں بھیجوں گا، لیکن پیغمبروں نے جو کام دے دیا ہے اس کو جاری رکھوں گا اور اسے علماء کے ہاتھوں میں دیا جائے گا جو قرآن سیکھنے والے اور سکھانے والے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہی ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ اب یہ جو نبیوں والا دستور تھا، قانون تھا، اور جو نبیوں کو اللہ نے ہدایات جاری فرمائی تھی، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے وارثین کے ذریعے سے دنیا میں چالو رکھے گا کہ نبی نہیں آئیں گے مگر نبیوں والا کام ختم نہیں ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے دنیا میں پھیلوائے گا۔ آج رونا اس بات کا ہے کہ دنیا کی کوئی عدالت شاید ایسی نہیں نظر آئے گی آپ کو کہ جہاں اللہ کے قانون یعنی قرآن کریم کے مطابق فیصلے دیے جا رہے ہوں۔ قرآن کریم کو لوگوں نے ایک طرف رکھ دیا اور دوسری باتوں کو آگے لے لیا، قرآن کریم کے خلاف نئے نئے قوانین کو ایجاد کر کے۔ میں ان ملکوں کی بات نہیں کرتا جن ملکوں میں قرآن پر یقین نہیں رکھتے ہیں، میں ان ملکوں کا شکوہ آپ کے درمیان رکھ رہا ہوں جہاں جن کی تعداد 57 یا 58 ہے اور وہ مسلم ممالک ہیں۔ ہمارے پڑوس سے لے کے چلیے کہ جس نے اس زمانے میں جب علماء چیختے رہ گئے کہ لوگوں ہندوستان کو تقسیم نہ کرو ورنہ تم نہ یہاں چین سے رہ سکو گے نہ وہاں چین سے رہ سکو گے، روتے رہے، حضرت مدنی روتے رہے، مولانا ابوالکلام آزاد جامع مسجد کی پیڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے چلاتے رہے، پکارتے رہے کہ لوگوں کیا ہو گیا ہے تمہیں، ان مسجدوں کا کیا ہوگا، ان مدرسوں کا کیا ہوگا، تم کہاں جا رہے ہو، تم اسی ملک میں رہو۔ تقسیم کے خلاف تھے لیکن تقسیم کی، کہنے لگے نہیں، اسلام یہاں نافذ نہیں ہے، اسلام کو نافذ کیا جائے گا، ہم شریعت کو، ہم قرآن کو، ہم نبی کے دین کو نافذ کریں گے۔ آج دیکھ رہے ہو کیا حال ہے اس کا، اور ہمارے لیے صدا کے لیے یہ تانا بن گیا کہ اسلام کے نام پر ایک ملک لے لیا، لہذا اسے ہم ہندو راشٹر بنائیں گے اور اس میں یکساں سول کوڈ نافذ کریں گے۔ یہ ہمارے لیے صدا کی جان کے لیے وبال بن گیا، جھنجٹ بن گیا ہے۔ اللہ رحم کرے ہمارے بزرگوں پر جنہوں نے اس دور میں قانون میں ترمیم کرائی اور یہ طے کرایا کہ نہیں
इस मुल्क का निजाम जो होगा वो मुत्तहिदा निजाम, सेकुलर निजाम, यानी हर एक जात और बिरादरी अपने कानून के ऊपर अमल करने में मुख्तार होगी। न जबान की पाबंदी होगी, न ही इलाकाइयत की पाबंदी होगी, और न ही कोई बिरादरी की अकलियत और अक्सरियत किसी को मुतासिर करेगी। जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म पर बाकी रह करके इख्तियारात के साथ अपने धर्म पर अमल करेगा। लेकिन क्या करें, बदनसीबी है हमारी कि जब हमने धर्म को छोड़ा, जब हमने दीन को छोड़ा, जब हमने कुरान पर अमल करने को छोड़ा, मौका मिल गया है, मौका मिला, हालात ये बने जा रहे। लोगों, किसी और का कसूर नहीं, इसमें हमारा अपना कसूर है। आज भी लोग कहते हैं कि साहब मुस्लिम लीग को अगर वोट दिया जाता, कांग्रेस को न दिया जाता, पाकिस्तान यहां तक होता। बंद करें वो लोग अपनी ज़बानें, और इस तरह की गुफ्तगू मुल्क के अंदर हरगिज हरगिज न करें। रो ना रो, अगर पाकिस्तान यहां तक होता तो कौन सा अमन होता। वहां जो बदतरीन हालात हैं, हम उन हालात को देख करके अपने हालात को भूल जाते हैं। हम उन हालात को सुन करके और देख करके अपने हालात को और अपने गम को भूल जाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम फिर भी यहां पर जैसे भी हैं उनसे कहीं ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। मारने वाला मुसलमान, मरने वाला मुसलमान, लड़ने वाला मुसलमान, जेलों में जाने वाला मुसलमान, झूठी दफात लगाने वाला मुसलमान, और दफात जिस पर लग रही है वो मुसलमान। ये बात कौन सोचे। और जब पाकिस्तान बन गया फिर टूटा, और टूट करके वो भी एक न रह सका, अपनी बर्बादियों का जश्न बांग्लादेश की शक्ल में मनाया। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं कोई सियासी तकरीर कर रहा हूं, मुझे अर्ज ये करना है कि जब जब हम दीन से हटेंगे हमारे ऊपर हालात आएंगे। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों अपने सर और सर के आस पास के अज्जा की हिफाजत करो। जबान गलत न इस्तेमाल हो, कान गलत इस्तेमाल न हो, आंखें गलत इस्तेमाल न हो, दिमाग गलत इस्तेमाल न हो। फिर आका ने आगे बढ़ के इरशाद फरमाया वलियहफज़िल बतना वमा हवा, और पेट के आस पास की चीजों की हिफाजत करे। पेट में हराम लुक़मे जाने से बचाए, रिश्वत खोरी ना करे, सूद खोरी ना करे, हराम के लुक़मे पेट में ना जाए, क्योंकि जब पेट में हराम ग़िज़ा जाएगी उस ग़िज़ा के जरिए खून बनेगा, खून से जिस्म को परवान मिलेगा, और जिस्म बढ़ेगा, गोश्त बढ़ेगा, सोच पर असर पड़ेगा। हराम खाने वाले की दुआएं कबूल नहीं हैं। जो आदमी इस लायक भी नजर आ रहा हो कि बहुत ज्यादा मजलूम सा नजर आ रहा है, बहुत परागंदा है, मांगने के लिए आपके दरवाजे पे आ रहा है, लोगों मेरी मदद करो, बाल बिखरे हैं, परेशान हाल है, गुबार आलूद है, लेकिन यहां से लेके सीधा जाता है, ठेके पे जाता है, चर्च पे जाता है, चर्सी है, भंगड़ा है, और हालात से देखकर जो उसे जानता नहीं समझता है, यार इसकी मदद करो, इसकी मदद करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि देख के उन्हें तरस आए, बिखरे बाल, परागंदा हाल, लेकिन हाल ये होता है कि उनका खाना पीना पहनना हराम की ग़िज़ा से पल रहे हैं। फरमाया फ़अन्ना युस्तजाबु लह, वो जब यूं कहता अल्लाह 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 मुझ पर रहम फरमा, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर खाना पीना हराम होगा उसकी अल्लाह का कोई फायदा नहीं होगा, वो तो हराम कारियों की वजह से अल्लाह के नजदीक मकबूल ही नहीं है। मेरे अजीजों, खाने के ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, ग़िज़ाओं पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आज पैसा बनाने की कोशिशें हैं, पैसा बनाने की कोशिशें, साहब अगर कुछ भी नहीं तो बच्चा जवान हो गया, अब जवान हो गया, इंतजार हो रहा है कहीं से शादी ऐसी जगह से हो जहां से 4 व्हीलर मिले, जहां से कहीं से माल मिले, कुछ कैश मिले, कुछ ये मिले, और फिर सदा जिंदगी भर उसके बाप को लूटने के लिए मंसूबे हमारे पास बहुत मौजूद हैं। कभी ईद के मौके पर ईदियों की शक्ल में, कभी बच्चा पैदा हुआ उसके सामान की शक्ल में, कभी ये बहू और ये दुल्हन अपने घर गई तो अब क्या लेकर के आई है, चावल कितने लाई, कौन सी क्वालिटी के लाई, चीनी कितनी लेकर आई, पहनावा कितना लेकर के आई, जोड़े कितने लेकर
کے آئے، اس کے باپ کو ناگ کی طرح سے ڈستے رہتے ہیں اور ہڑک ابھرے ہوئے کتے کی طرح اس کے اوپر تاک لگائے رہتے ہیں۔ الفاظ اگرچہ سخت ہے لیکن مطلب سخت نہیں ہے۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کریں۔ جس کے گھر بیٹی ہے آج، اگر 50 بیٹیاں بھی ہو جائے کوئی بھاری نہیں، بشرطے کہ شریعت کے مطابق ان کے نکاح ہوتے رہیں۔ اس لیے کہ جس کے نکاح میں جائے گی ساری ذمہ داری شریعت نے اس کے اوپر رکھی ہے کہ جب تو نے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو روٹی کپڑا اور مکان مہر کا انتظام ہر چیز تیرے ذمہ ہے، ہر کام نوجوان تیرے ذمہ ہے۔ اگر تجھے شادی کرنی ہے اتنے سارے انتظامات کرنے ہوں گے، نہیں تو شادی کے لیے ہاتھ مت بڑھا، پھر روزے رکھ کر کے اپنی جوانی کو کنٹرول میں رکھ کے اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ ہمارے یہاں نہ جانے کہاں سے یہ رسم آئی کہ صاحب اب جوان ہو گیا بیٹا، بیچ والے سے کہا جائے گا ذرا دیکھ کے کرانا، جہاں سے کچھ ملے وہاں سے، اور خود اتنا بڑا کھرا بنا رہے گا اور اتنی کھری اماں کا دودھ پینے والا کھرا بیٹا بن کے دکھائے گا، کہنے لگے جی ہمیں تو کچھ چاہیے نہیں، دیکھو ہمیں تو صرف لڑکی لڑکی چاہیے، اور بیچ والا یہ سب کچھ بدماشی کرتا رہتا ہے۔ ارے صاحب تمہیں پتہ نہیں بیٹا کتنا ہونہار ہے، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، دیوبند سے فارغ ہونے والا ہے، فلاں ڈاکٹری اور یہ بتا کے کہتا ہے۔ ارے بھائی یہ تو بہت متواضع ہیں، رشتوں میں آیا پچھلے والا اسکارپیو دے رہا تھا، وہ اوڈی دے رہا تھا، وہ فلاں دے رہا تھا، اور دیکھو میرے کہنے سے ایسا بچہ تجھے آدھی دنیا میں نہیں ملے گا، اس لیے اس کے ساتھ نکاح کر لے، لیکن ذرا حساب سے کرنا۔ ٹھیک ہے وہ آدمی تواضع دکھا رہا، مگر ہانڈی کا منہ چھوڑا تو بلی کو شرمانا چاہیے۔ وہ اگر تواضع کر رہا تو ہمیں تو بہرحال اپنی بیٹی کا سمان رکھنا چاہیے۔ اس طرح ذہن بنا کے اور اسے وہاں پر لگوا دیتا ہے۔ اب وہ اپنے گھر کی کڑی اتار کے دے کے لینٹر بہت خوش ہے، وہ اپنے جتنے 2-4 بیگھے کھوڑ اس کے ذمے میں آتے ہیں انہیں بھی نام کر دے، اپنے سارے گھر کو نام کر دے، پیٹ تو کبھی بھرے گا نہیں، اس لیے کہ جس آدمی کو جہیز میں سامان مل جاتا ہے زیادہ، وہ سدا زیادہ ہی لینے کے چکر میں رہتا ہے۔ اور خوب سمجھ لیو جس نے جہیز میں گاڑی واڑی لے لی اس نے اپنی غیرت کو نیلام کر دیا ہے۔ جو بیٹی آئی ہے وہ آپ کی فرما بردار بالکل نہیں رہے گی، اکڑاہٹ اس کے دماغ میں بھی صدا رہے گی کہ میرے باپ نے تجھے، تو گاڑی میں بیٹھنے لائق تھا، میرے باپ نے تجھے گاڑی دی کہ میرے باپ کی گاڑی میں بیٹھا، تو صوفوں پہ بیٹھنے کے لائق تھا، تیری یہ شکل۔ یہی باتیں کبھی کبھی گھر ٹوٹنے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد لاتا ہے اتنی لمبی فہرست کہ صاحب میں نے جب اس کے یہاں شادی کی بات کی تھی تو میں نے اتنا خرچہ کیا، لال خط پہ اتنا خرچہ کیا، میں نے نکاح پہ اتنا خرچہ کیا، بارات آئی تو اتنا خرچہ کیا، اتنا میں نے یہ دیا اور اتنا وہ دیا، اب کیا دیا اور کیا لیا، ٹوٹے پھوٹے سامان کو اٹھا کے لاتا اچھا لگے گا؟ عجیب صورتحال ہے۔ نوجوانوں غیرت کو للکار کر کے آپ کی کہتا ہوں کہ آپ بھول جائیے اپنے بڑوں کی رسموں کو اور یاد کیجئے خدا کے فضل و کرم سے جو آپ کو جوانی ملی کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا درس دیا ہے۔ در حقیقت دنیا ہماری نہیں، ہماری جنت ہے، ہمیں جنت کے قابل بننے کی ضرورت ہے۔ حدیث پاک کیا کہتی ہے صاحب کہ وہ اپنے سر اور اطراف کی حفاظت کرے، ان سارے اعضاء کی، اور پیٹ اور آس پاس کی حفاظت کرے، پیٹ میں حرام لقمے نہ جانے دے، کیونکہ کمائی کہاں سے کی اس کا بھی سوال ہوگا اور کہاں خرچ کی گئی ہے اس کا بھی سوال ہوگا۔ کمائی کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، مال کہاں سے کمایا ہے پوچھا جائے گا، اور کہاں خرچ کیا، وَفِيمَا أَنْفَقَ، کہاں خرچ کیا ہے یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اب جب کمانے کے ذریعوں سے متعلق اللہ کے یہاں سوال ہوگا، جواب دینے کی تیاری کریں، اور جب خرچ کرنے کی جگہوں سے متعلق سوال ہوگا تو خرچ کرتے وقت میں بھی 100 بار سوچیں کہ ہم سے سوال ہوگا۔ میرے بھائی حساب اتنا آسان نہیں ہے،
ایڑی جس پہ جا کے ڈاکہ ڈال دے، جس پہ چڑھائی کر دے، وہ بچ نہیں رہا۔ آج کے دور میں بڑے بڑے ایڑی کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، اور آج ایڑی ہم جیسے ملا جی بھی جاننے لگ گئے کہ ایڑی کیا ہے، کیونکہ لوگوں کے حالات اخباروں میں، رپورٹوں میں، نیٹ پر، فیس بک پر طرح طرح کی ان کی پکڑ دھکڑ، یہ سب چیزیں تو مرا اور پھنسا کہاں آدمی؟ حساب میں۔ جب دنیا میں حساب میں پھنس گیا تو آخرت کے حساب کا کسی کے باپ کی طاقت ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر کے جواب دے دے؟ تم چند سالوں کی کمائی کو جس کے اوپر تم نے ایک منشی، منیم اور نگراں رکھ رکھے، اس کا حساب نہیں دے پاتے ہو تو پھر ساری زندگی کا حساب خدا کو کیسے دیا جائے گا؟ میرے عزیزو، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں خرچ کیا، اور علم پر کتنا عمل کیا، یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی۔ آپ کہنے لگو جی ہم علم حاصل ہی نہیں کریں گے کہ یہ آخری سوال ہم سے ہوگا ہی نہیں، کیونکہ علم ہوگا تو سوال ہوگا، علم نہیں ہے کورے جاہل رہیں گے تو ہم سے اللہ پوچھے گا ہی نہیں، تو ہم یہ کہہ دیں گے اللہ میرے پاس تو علم تھا ہی نہیں جی، میں کائیں پہ عمل کرتا۔ مگر خوب اچھی طرح یاد رکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں لہذا میں اللہ کو جواب دوں گا کہ میں تو پڑھا ہوا تھا ہی نہیں، اب میں کیا بتاؤں کہ کس چیز پہ عمل کیا اور کس پہ نہیں کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا نہیں، غلط فہمی میں کوئی نہ رہے، اللہ پوچھے گا علم کیوں حاصل نہیں کیا؟ اللہ نے پیغمبر بھیجا، اللہ نے صحابہ تیار کیے، اللہ نے صحابہ کے ذریعے علم کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آج سینا مراد پور میں علم کی باتیں ہو رہی ہیں، علم کے ادارے کھلے ہوئے ہیں، قرآن پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو آقا نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر پڑھنے اور پڑھانے والا ہے۔ کون سی پڑھائی؟ فرمایا قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے والا سب سے بہتر ہے، باقی سب اس سے نیچے ہی نیچے ہیں۔ جس طرح قرآن کو سب سے اوپر رکھا جائے گا اور دوسری کتابوں کو نیچے، ایسے ہی قرآن پڑھنے والے کا مقام سب سے اوپر ہے اور قرآن کے علاوہ دوسری پڑھائی پڑھنے والوں کا مقام اس سے نیچے۔ آپ حضرات کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ قرآن سے ہٹ کر کے کوئی اعتبار نہیں، اور قرآن ساتھ میں ہے تو پھر اعتبار سب چیزوں کا ہو جائے گا۔ قرآن کے تابع ہو کر کے چلے انشاءاللہ، پھر ہر چیز، پھر ہمارے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈالا جا سکتا، کیونکہ ایمان ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اب کوئی کیسے بہکالے گا ہمیں؟ ہمارا یہ دور عجیب و غریب دور ہے، لاکھوں لاکھ لڑکے اور لڑکیاں صرف اس بنیاد پر کہ ان کے پاس اللہ جانے کیا علم دین تھا یا نہیں تھا، وہ لوگ بیکار ماحول سے ہم آہنگ ہو کے، متاثر ہو کے، اور ان کے ساتھ ہاتھ ملا بیٹھے، جن کے پاس اللہ کا کلمہ نہیں اور اللہ نے جن کے بارے میں کہہ دیا لا یغفروا، ان کی تو مغفرت نہیں کرے گا، ان کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ کئی لاکھ کی رپورٹ ہے، رونے کا مقام ہے۔ ہمارے ہی بچے اور بچیاں ہیں وہ جو ادھر سے ادھر پلٹ رہے ہیں۔ اگر یہی سلسلہ چلتا رہا اور ہم نے ان بچے اور بچیوں کا دھیان نہ کیا اور ایمان کی باتیں ان کو نہ سکھائی، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، نبیوں پہ ایمان، اچھی بری تقدیر پہ ایمان، موت کے بعد اللہ کو حساب دینے کے لیے ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر ایمان، جنت و جہنم پر ایمان کی باتیں اگر ہم نے اپنے بچوں کے دلوں میں مضبوط نہ ڈالی، معلوم نہیں کہاں جا کر کے وہ کیا کر لے۔ ماں باپ انتظار میں ہے کہ بچہ بڑا ہوگا، شادی کے لیے ہم نے بیٹیاں تلاش کی ہیں بیٹے کے لیے، اور پتا چلا کہ بیٹے نے تو اپنی شادی غائبانہ رچا لی، اب کون ہے؟ اب آج کا دور یہ کہتا ہے، قانون یہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی جوان لڑکی عدالت میں کھڑی ہو کر یہ کہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی نہیں مانتی، میں تو اس کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہوں، عدالت آپ کے حق میں نہیں بلکہ اس کے حق میں فیصلہ سنا رہی ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ گھروں کی تعلیم کو زندہ کیا جائے اور بچوں کے اوپر محنت کی جائے، اور تھوڑا وقت بچ
بچا کر کے ان اماموں کے پاس یا ان مولوی اور حافظوں کے پاس لگوایا جائے تاکہ یہ ہمارے بچے ایمان جیسی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں اور کل قیامت کے دن یہ جہنم کا ایندھن بننے سے بچ جائیں۔ اور ان کے جہنمی ہونے میں ہمارے ماں باپ اور بڑوں کا بھی دخل رہتا ہے کیونکہ انہوں نے دھیان نہیں دیا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں دھیانداری کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی حدیث پاک کی روح سے کہ صاحب پورے اوپر کے حصے اور نیچے کے حصے کی حفاظت کی جائے۔ حدیث پاک کہتی ہے پیروں کی حفاظت کی جائے، غلط جگہ نہ چھائیں، اور ہاتھوں کی حفاظت کی جائے کہ غلط جگہ استعمال نہ ہو، دوسروں کی غلط مدد میں استعمال نہ ہو، اور اسی طرح خواہش نفس کی حفاظت کی جائے کہ اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ یہ قرآن اور حدیث سے نکلنے والے مضامین ہیں اور ہم سب کو ان کے اوپر دھیان دینا بہت ضروری ہے۔ دین ہوگا ہمارے پاس تو یقیناً ہمارے اندر کچھ سدھار بھی پیدا ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے۔ میں شروع میں بات عرض کر رہا تھا کہ ہمیں اپنے دماغ کی خاص طور سے نگرانی کرنی چاہیے اور اپنے دل کے اوپر ہمیشہ نگاہ رکھنی چاہیے کہ یہ دل اور دماغ جو پوری باڈی کے اوپر بادشاہ کی حیثیت سے ہوتے ہیں، دماغ میں ایک بات آئی، دل نے اسے اجازت دی، پیر نے، ہاتھوں نے اس کی تابع داری کی اور اس کے اوپر عمل کر لیا۔ اس لیے اپنے دل اور دماغ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہمیں اللہ نے کلمے والی زندگی عطا کی، مسلمان بنایا۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا انما المؤمنون اخوۃ، میرے بھائی سارے ہی مسلمان آپس میں بھائی بھائی۔ آخری بات یہ کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کروں، اکابر تشریف فرمائیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوۃ۔ اس طرف آ جائیے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، 5 منٹ تقریباً اسی کے اوپر بات کر کے بات ختم کروں۔ فرمایا سارے مومنین، چاہے وہ یہاں کا رہنے والا ہو یا کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، ایمان کے رشتے میں بندھے ہوئے سارے بھائی بھائی ہیں۔ یہ میں نہیں، قرآن کریم کہتا ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے۔ رسول نے بھی یہی فرمایا کل مؤمن اخوۃ، ہر مومن بھائی بھائی ہے۔ اس کا مطلب اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا المؤمن کجسد واحد، فرمایا کہ سارے مومن دنیا بھر کے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، سارے کے سارے ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم کا مطلب جس طرح ایک جسم کے کسی حصے کو اگر تکلیف پہنچ جائے سارا جسم اس کی مدد کو کھڑا ہوتا ہے، اور پیر میں اگر ٹھوکر لگی، آنکھیں، کان، دل، دماغ، پوری باڈی پیر کی ٹھوکر کے لیے بے تاب ہو جاتے ہیں، اور اگر کہیں زخم لگ گیا اس کے لیے پورا جسم اکٹھا ہو کر کے اس کی بھلائی کے بارے میں سوچتا اور اس کی بھلائی کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے یہ تشبیہ دے کر کے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا ہے کہ جس طرح ایک جسم میں کسی بھی عضو کی کسی دوسرے عضو کو مخالفت کی گنجائش نہیں ہوتی، اسی طرح کوئی بھی دنیا کے کنارے کا مسلمان کیوں نہ ہو، کسی کو کسی کی مخالفت کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حدیث پاک سمجھ میں آئی کہ نہیں آپ کی؟ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری تان آپس میں زیادہ ٹوٹتی ہے۔ کسی سے باہر جائیں گے دبو اور اندر آئیں گے تو شیر، باہر کا گیدڑ اندر کا شیر، اپنوں پہ شیر، دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آئے گا، اپنوں کے سامنے بلند ہو کر کے کھڑا ہو جائے گا، اور یہاں تک دھمکیاں دینے سے بھی گریز نہیں کر رہے کہ اس سیزن کا ایک تیرے ہی پیچھے لگا دوں گا، اس سیزن کی کمائی تیرے ہی پیچھے لگا دوں گا۔ او بھائی یہ اللہ جانتا ہے کہ کس کی کمائی کس کے پیچھے لگے گی۔ یہ کہنے والا اگر رب نے اسے باہر نکلتے ہی ٹھوکر مار کے گرا دیا، کون ہے کس کے پیچھے لگائے گا؟ نہیں، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ جاؤ، واقعہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ہے کہ احد کے میدان میں انہیں وحشی ابن حرب جب تک مومن نہیں ہوا تھا اس نے بری طرح سے شہید کیا اور اعضاء کو کاٹ ڈالا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچائی۔ جس وقت میں مکہ فتح ہوا وحشی ابھی ایمان نہیں لایا تھا،
نکل گیا، ڈر کے مارے طائف بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا، ایمان لے آئے، معاف ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں نے تو بڑا گناہ کر رکھا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تم ایمان لاؤ گے ہم تمہیں معاف کریں گے۔ چنانچہ وہ آیا، آنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس طرح کھڑا ہوا کہ پردہ کر رکھا ہے، ڈھاٹا باندھ رکھا ہے تاکہ کوئی صحابی مجھے دیکھ نہ لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت حمزہ کے غصے کی وجہ سے، ان کی شہادت میں ناراضگی کی وجہ سے مجھے پہلے ہی نمٹا دیا جائے۔ چھپتا ہوا آیا، اچانک نبی کے سامنے ظاہر ہوا، آپ نے دیکھا، فرمایا وحشی، تم وحشی وہی وحشی ہو جس نے میرے چچا کو شہید کیا تھا؟ عرض کیا اللہ کے نبی میں وہی ہوں۔ آپ نے فرمایا وحشی تم اپنا واقعہ وہ بیان کرو کہ تم نے میرے چچا پہ کس طرح حملہ کیا۔ جب وہ بیان کرنے لگ گیا، اللہ کے نبی سے برداشت نہ، وہ فرمایا بس کرو وحشی، برداشت سے باہر ہے۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا اب چونکہ نبی کی اجازت کے بغیر کوئی صحابی اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اور ابھی یہ ایمان نہیں لایا، صحابہ بہت اندر ہی اندر دل ملا رہے ہیں کہ موقع ملے تو اس کو اسی طرح سے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی کو اجازت نہیں دی، اشارہ نہیں دیا، اور وحشی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ یہ نبی کے اخلاق تھے کہ جو وحشی اتنا بڑا درندہ تھا اسلام سے پہلے آج ایمان قبول کر رہا ہے، کہنے لگے رسول اللہ تیرا اسلام مبارک اور تیرا دین قبول ہے۔ صحابہ کرام یا تو ناراض تھے یا اسی لمحے وحشی کو مبارکباد دیتے ہیں، وحشی تیرے لیے مبارک، ہر طرف سے مبارکبادیاں اور سینے سے لگایا جا رہا ہے، معانقہ کیا جا رہا ہے، وہ کئی سالوں کی نفرت اور دشمنی سیکنڈوں میں نکل رہی ہے۔ یہ ہے وہ درس جو ایک مسلمان کو شریعت دے رہی ہے، اور آج ہم مسلمان ہیں، قدیمی مسلمان، آبائی مسلمان، پشتہا پشت سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، لیکن ہمارے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی طرف سے اتنی نفرتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بعض دفعہ چوکیوں کو مالدار کر دیتا ہے، کھانے کو مالدار کر دیتا ہے، وکیلوں کو مالدار کر دیتا ہے، لیکن اپنے بھائی کو مٹانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اور جب گھر میں کچھ نہیں رہتا صلح کے اسٹیج پر بیٹھتا ہے۔ نہیں، پہلے ہی دن ہم آپس میں اگر غلطی کریں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کر کے میں مسلمانوں تم سے کہتا ہوں کہ یہ دور وہ دور نہیں ہے کہ جس میں کوئی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے مقابل آ جائے۔ آج کا دور تو تمام بھید بھاؤں کو مٹانے کا دور ہے، جبکہ آج کے دور میں پوری طاقتیں ہمارے اوپر استعمال ہونے کے لیے یکجا، اس طرح جیسے دسترخوان بچھا کے دعوتیوں کو بلایا جاتا ہے اور بھوکے دعوتی آ کے اس کھانے کو کھاتے ہیں، اس طرح تمام لوگ ہمارے خلاف جمع ہوتے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر جماوڑا بنتا جا رہا ہے۔ آج ہم دیوبندی اور بریلوی میں نہ بٹے، آج ہم شیعہ اور سنی میں نہ بٹے، آج ہم اہل حدیث اور مقلد اور غیر مقلد کے جھگڑے بھی ختم کریں، ہم منبروں پر اختلاف نہ لائیں، گلیوں میں اختلاف نہ لائیں، بھول جائیں تمام اختلافات کو، کون میرا دشمن اور کون میرا دوست، ہم سب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے کہنے والے ہیں۔ ہمیں ایک جگہ متحد ہو کر کے اپنی زندگی گزارنی چاہیے، انشاءاللہ العزیز اللہ کا رحم ہوگا اور انشاءاللہ فتنے تمام ملک سے دور ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔